السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہمارے سامنے ہے اس کا پہلا شعر ہے: دیوانگی سے دوش پہ زنار بھی نہیں، یعنی ہماری جیب میں ایک تار بھی نہیں۔ دیوانگی آپ جانتے ہیں پاگل پن کو کہتے ہیں، دوش کہتے ہیں کندھے کو یا شانے کو، اور زنار ایک بٹے ہوئے دھاگے کو کہتے ہیں جو کہ ہندو مت کے لوگ اپنے کاندھے پر ڈالتے ہیں یا کاندھے سے باندھ لیتے ہیں۔ ہمیں تو یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے، چونکہ ہم نے کسی ہندو مذہب پہ چلنے والے کو یہ زنار باندھے ہوئے دیکھا نہیں، معنی ہمیں البتہ اس کے پتہ ہیں۔ ایک تار کا مطلب ہوتا ہے ایک دھاگا بھی۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ دیوانگی کے جوش میں ہمارا لباس اس طرح پارا پارا ہو گیا کہ ایک تار بھی جسم پر باقی نہیں رہا، جسے ہم زنار قرار دے لیتے، یعنی لباس سے پورا جسم جو تھا وہ محروم ہے اور جسم کا ہر حصہ بغیر لباس کے ہے، اور ایک تار بھی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے کہ بھائی چلو یہ ہمارے کندھے پہ ہے، اور ایک کم از کم صنم پرستی کے مذہب کا ایک نشان تو ہمارے جسم پر موجود ہے۔ مطلب یہ کہ اپنا لباس بالکل ہی دیوانگی میں پھاڑ چکے ہیں اور بغیر لباس کے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے: دل کو نیاز حسرت دیدار کر چکے، دیکھا تو ہم میں طاقت دیدار بھی نہیں۔ نیاز حسرت دیدار کا مطلب ہے محبوب کی دید کی حسرت یا محبت، اور طاقت دیدار کہتے ہیں دیکھنے کی قوت کو۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل محبوب کے دیدار کی حسرت میں ختم ہو گیا، یعنی نیاز حسرت دیدار کر چکے کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے دیدار کی حسرت میں ہمارا دل ختم ہو گیا، یعنی وہ اس حسرت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ لیکن اپنی حالت پر غور کریں، غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں محبوب کے دیدار کی طاقت ہی موجود نہیں ہے، یعنی جس مقصد کے لیے ہم نے زندگی کی بہترین حصہ یا بہترین دن ضائع کیے، اس مقصد سے فائدہ اٹھانے کی ہم میں طاقت ہی نہیں، کیونکہ محبوب کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسے دل کی بھی ضرورت تھی جو محبوب کو چاہتا۔ ظاہر ہے کہ دل ہی محبوب کو چاہتا ہے، تو جب دل ہی نہیں رہا تو ہم محبوب کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، زندگی کا وہ دور آ گیا ہے کہ ہم عشق اور عاشقی سے یوں سمجھ لیے کہ ایک طرح سے تنگ آ چکے ہیں، ان کو چھوڑ ہی دیا ہے، کیونکہ نہ ہمارے پاس دل ہے اور نہ ہمارے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم محبوب کو دیکھیں۔ محبوب کو دیکھیں گے تو پھر دوسری کئی حسرتیں مچلنے لگیں گی، اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ شعر دیکھیے کہ ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ سہل کا مطلب بھی آسانی ہوتا ہے، شعری ضرورت سے مرزا غالب نے آسان اور سہل کو ایک ہی مصرعے میں استعمال کر لیا ہے، اور دشوار کہتے ہیں مشکل کو۔ یہ شعر ذرا تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا ملنا آسان نہیں ہے تو مجھ پر یہ آسان ہے کہ تیرا ملنا آسان نہیں، نہ صحیح، نہ ہم مل سکیں گے نہ کوئی اور مل سکے گا۔
مشکل یہ ہے کہ وہی تیرا ملنا دشوار بھی نہیں جس سے تو چاہتا ہے مل بھی سکتا ہے۔ ہجر کو یعنی جدائی کو تو ہم نے اپنے اوپر سہل کر لیا تھا، آسان کر لیا تھا، لیکن رشک کو اپنے اوپر سہل نہیں کر سکتے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، اس کی ایک شرح خواجہ حالی نے بھی اپنی کتاب میں کی تھی، ہم اس سے بھی مدد لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک حقیقت کے بیان میں ایسے اعلیٰ اور ایسے تناسب کے ساتھ محاورات کا دستیاب ہو جانا ایک عجیب اتفاق ہے۔ اب اس مضمون کو چاہو تو حقیقت کی طرف لے جاؤ، چاہو تو مجاز کی طرف لے جاؤ، دونوں صورتوں میں مطلب یہ ہے کہ اگر تیرا ملنا آسان نہ ہوتا یعنی دشوار ہوتا تو کچھ دقت نہیں تھی، کیونکہ ہم مایوس ہو کر بیٹھ رہے تھے، اور شوق اور آرزو کی جو ایک مسلسل خلش ہے، ایک تکلیف ہے، اس سے چھوٹ جاتے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ وہ جس طرح آسان نہیں اسی طرح دشوار بھی نہیں، اس لیے شوق اور آرزو کی خلش سے کسی طرح نجات نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے، غالب کا مفہوم ہم تو سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ہے کہ ہجر کو برداشت کر لیا جائے اور رشک برداشت نہیں ہوتا اور شوق اور آرزو کی خلش قائم ہے، لیکن فرقت پر ہم صبر کر سکتے ہیں، لیکن کسی غیر کا تجھ سے ملنا ہمیں گوارا نہیں ہو سکتا۔ شعر ہے کہ بے عشق عمر کٹ نہیں سکتی اور یاں طاقت بقدر لذت آزار بھی نہیں۔ پہلے مصرعے میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، صرف یاں کا لفظ ہے تو یاں کا مطلب ہوتا ہے یہاں، اور بقدر لذت آزار، لذت آزار کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان کو پریشانیوں میں لطف آنے لگتا ہے، تو غالب نے اس کو یہی کہا، لذت آزار۔ لذت کہتے ہیں لطف کو اور آزار کہتے ہیں تکلیف کو۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ زندگی عشق کے بغیر بسر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی لگن چاہیے، خواہ وہ کسی بھی قسم کی ہو، لیکن ہر عشق اور ہر لگن میں انسان کو دکھ اٹھانے پڑتے ہیں اور مصیبتیں جھیلنا بہت لازمی ہو جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہے کہ اتنی طاقت ہی نہیں جو دکھ سہ لینے اور مصیبتیں جھیل لینے کے لیے ضروری ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کسی تکلیف سے گزرتے ہیں تو آپ کے اندر اس تکلیف سے گزرنے کی کچھ قوت بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اور لطف یہ ہے کہ صرف دکھوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے لطف اٹھانے کا ذکر بھی کیا ہے۔ اب یہ جو دو الفاظ ہیں جو محاورے میں تو بن کے ایک ہی دکھائی دے رہے ہیں کہ لذت آثار، تو لذت آزار دو وجہ سے ذرا آپ اس پر غور کیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب تک شوق سے دکھ نہ اٹھائے جائیں عشق کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ اگر دکھ اٹھانے میں ایک خاص لذت نہ ہو تو کون اسے قبول کرے گا، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اس حالت میں اصل مقصد عشق کے لیے کوشش بھی جاری رہے۔ تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، لیکن اس میں جو غالب نے جس پر زور دیا ہے وہ یہ بس اس پر ہی ہے کہ بھائی عشق کے بغیر تو عمر نہیں کٹ سکتی، لیکن ہماری یہ حالت ہے کہ اب ہمارے اندر تو اس قدر بھی جان باقی نہیں ہے کہ ہم دکھوں اور تکلیفوں کا ہی مزہ لے سکیں۔ شعر ہے کہ شوریدگی کے ہاتھ سے ہے سر وبال دوش، صحرا میں اے خدا کوئی دیوار بھی نہیں۔ شوریدگی کہتے ہیں پریشانی کو، کہہ لیجئے دیوانگی، اس کو شوریدگی کہتے ہیں، پاگل پن کی حالت میں ہونے کو۔
اور اس میں ایک لفظ اور بھی آیا ہے، وبال دوش، یعنی وبال تو کہتے ہیں مصیبت کو، اور وبال دوش یعنی وہ مصیبت جو کندھے پر دھری ہوئی ہو، مراد اپنے سر سے، ظاہر ہے کہ انسان کا جو سر ہوتا ہے وہ اس کے دوش پر ہی رکھا ہوتا ہے، یعنی اس کے شانوں کو بھی ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حالت جنون میں یا پاگل پن کی حالت میں پریشانی کا یہ عالم ہے کہ سر کندھوں کے لیے ایک مصیبت بن گیا، ایک بوجھ بن گیا، لیکن صحرا ہے تو بسر ہو رہی ہے، اور صحرا میں ظاہر ہے کہ ہر طرف کھلا میدان ہوتا ہے، کوئی عمارت تو ہوتی نہیں، نہ کوئی دیوار نہیں ہوتی کہ ہم اس سے سر پھوڑ لیں، اور یہ جو وبال ہے، یہ سر کا جو وبال ہے، جو سر کی مصیبت ہے، اس سے ہم نجات حاصل کر لیں۔ شعر دیکھیے کہ گنجائش عداوت اغیار ایک طرف، یا دل میں ذوف سے ہوس یار بھی نہیں۔ گنجائش کا مطلب ہوتا ہے جگہ، تو جگہ پیدا کرنا سمجھ لیجئے، اور عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، اور اغیار جمع ہے غیر کی، اس کا مطلب وہ یہاں رقیب ہی مطلب لے سکتے ہیں، لیکن یا وہ لوگ جو آپ کے خلاف ہوں۔ ذوف کہتے ہیں کمزوری کو، ہوس یار کا مطلب ہوتا ہے محبوب کو پا لینے کی حسرت۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھ پر کمزوری یا ذوف کی اتنی شدت ہے کہ اس میں رقیبوں سے دشمنی تو کیا میں پوری کرتا، اب محبوب کی آرزو بھی باقی نہیں رہی۔ شعر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ محبوب کی آرزو باقی نہیں رہی، مرزا کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں انتہائی کمزور اور نحیف اور ضعیف ہو چکا ہوں کہ میرے لیے اس سے بہتر اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ دل میں محبوب کے لیے آرزو بھی بس یوں سمجھ لیجئے کہ نہ ہونے کے برابر ہی دکھائی دیتی ہے۔ شعر ہے، ڈر نالہ ہائے زار سے میرے خدا کو مان، آخر نوائے مرغ گرفتار بھی نہیں۔ نالہ ہائے زار کا مطلب ہے رونا پیٹنا، خدا کو مان کا مطلب ہے کہ بھائی جیسے ہم اور آپ بھی آج کل کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس میں کہتے ہیں بھائی اللہ کو مانو، مطلب ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو یا تم کیا کر رہے ہو۔ اور مرغ گرفتار کہتے ہیں وہ پرندہ جو کہ کسی شکاری نے اپنے جال میں پھانس لیا ہو، اور نوا کہتے ہیں آواز کو۔ تو مخاطب اپنے محبوب سے ہی ہیں، فرماتے ہیں کہ اے محبوب میری درد بھری فریاد اور فغان سے ڈر اور خدا کا خوف کر۔ کیا یہ فریاد اور فغان اس پرندے کا درد بھرا گیت ہے جو پنجرے میں بند ہے؟ مطلب یہ کہ میری فریاد اور فغان ایسی بے اثر نہیں جیسی کسی قیدی پرندے کی ہو سکتی ہے۔ 8واں شعر ہے کہ دل میں ہے یار کی صف مژگاں سے روح کشی، حالانکہ طاقت خلش خار بھی نہیں۔ روح کشی کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ، اور اس میں جو ایک لفظ آیا ہے مژگاں، یہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ مژہ لفظ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پلک، تو مژگاں پلکیں، اور خلش خار کا مطلب ہوتا ہے کانٹا چبھ جانے سے جو تکلیف ہوتی ہے اس کو کہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دل میں محبوب کی صف مژگاں کے سامنے ڈٹ جانے کا ارادہ ہے، یعنی ارادہ ہے کہ تیر پر تیر کھائیں گے اور سامنے سے نہیں ہٹیں گے۔ حالانکہ دل کی حالت دیکھی جائے تو ایک کانٹے کی خلش بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ شعر اصل میں ان لوگوں کی جو کیفیت ہے
وہ بہت ہی عمدگی سے بیان کرتا ہے، جو بڑے بڑے ارادے دل میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کی خاطر ذرا سی بھی زحمت نہ کرتے ہوں، بس سوچتے رہتے ہوں کہ ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے، لیکن عملی طور پہ اپنے کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے کچھ نہ کرتے ہو۔ حالانکہ کوئی بھی بڑا کام، کوئی بڑا مقصد جب تک آپ بہت ساری تکلیفیں نہ اٹھائیں اور یعنی اذیتیں نہ برداشت کریں اور مشقتوں سے نہ گزریں تو وہ تو پورا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شعر دراصل انہی لوگوں کی یعنی یہ مضمون مرزا نے انہی لوگوں کے متعلق باندھا ہے۔ اس کا آخری شعر ہے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ سادگی کا مطلب ہے بھولا پن۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ محبوب کی جو سادگی اور بھول پن پر ہے، اس پر کون ہوگا جو اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ بھئی لڑ رہے ہیں لیکن ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ محبوب جو ہے وہ عام لڑائیوں کی طرح توپ اور تلوار اور خنجر سے نہیں لڑتے، اس کی لڑائی جو ہے وہ اس کی حسن اور جمال اور ناز اور نخرہ اس کے بل پر ہوتی ہے۔ تو اسے مرزا نے سادگی قرار دے لیا اور کہا کہ یہ سادگی ایسی چیز ہے کہ ہر شخص اس پر جان قربان کر دے۔ تلوار لے کر چلاتے تو اس کا انجام بھی اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا۔ تو بس مرزا کے جو یعنی یہ شعر ہے، اس میں یہی بات مرزا نے اپنے یعنی محبوب سے مخاطب ہو کر کہی ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل کی کچھ مختصر سی تشریح تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے پھر ملاقات ہوگی مرزا کی کسی اور غزل کے ساتھ۔ ہمیں اس غزل کا مقطع جو ہے وہ ہمارے پاس، اصل میں یہ دیوان غالب جو ہمارے پاس ہے یہ تھوڑا سا شکستہ ہے، اس میں یقیناً اس کا مقطع بھی ہوگا۔ ہمیں مقطع زبانی یاد نہیں ہے، ورنہ ہم اس کے معنی بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ اگر کسی دوست کے پاس اس کا مقطع ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھ دیں، تاکہ جب ہم اگلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو اس کا مطلب بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں اجازت۔ خدا حافظ۔